ہمارے ہاں بھی اہل سنت میں بھی نا حضور علیہ السلام کے ظہور کا، چلو ظہور سے مولوی صاحب مسئلہ بن جاتا ہے، ولادت ہی صحیح، یہ لڑائی تھوڑی کرنی ہے۔ حضور کی ولادت پہ اختلاف ہے، 12 کی ڈیٹ بھی آتی ہے، 9 کی ڈیٹ بھی آتی ہے، 8 کی بھی آتی ہے، 15 کی بھی، شیعہ بھائیوں میں بھی ہے 15، 17، 12، ٹھیک ہے نا۔ آج کل وہ 2-4 گروپ کے لوگ ہیں، وہ ٹی وی چینل پہ کہہ رہے ہیں ویکھو جی 12 نوں تے وصال ہے، جشن منا رہے ہیں۔ اور میں نے کہا بھائی تو چھڈ 12 بھی 17 بھی چھڈ، ڈیٹ تو رکھ، مل کے منانے ہیں یار، گل مکی۔ اسی ڈیٹ تے لڑتے ہی نہیں نا، لوگوں کو پتہ نہیں، پتہ کیا کہتے کچھ جاہل لوگ مجھے کہتے شیعہ تے نبی دا میلاد مناندے ہی کوئی نہیں، یہ تے اہل بیت ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ شیعہ پورا ہفتہ مناتے، یعنی 8 ربیع اول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہے، اس کے بعد 9 سے لے کے جشن ہی جشن۔ وہ بولو یار غلط کہہ رہا ہوں تو پتہ نہیں کوئی ٹھیکہ کس نے دے دیا ہے۔ اور میں کہتا ہوں بھائی ہمارے ہاں ڈیٹ کی چھوڑ، تو منان پہ تے آ نا، اور ڈیٹ تیری مرضی دیا، رل کے منانے ہیں۔ 17 کو یہ ہے، 17 کو برکات ڈبل ہو جاتی، یعنی 7 رسالت بھی اور 7 امامت بھی۔ اب ذرا میں نے آپ کو لطف دینا ہے، سارا سال آپ نے تڑپنا ہے اگر توجہ ملتے ہوئے رکھیں گے۔ آج ہم جشن صادقین منائیں گے اور قرآن اور حدیث کی نص سے منائیں گے۔ کوئی مائی کا لال اپنے بڑے بھی قبروں سے کھینچ کے لے آئے، میری کئی بات کو رد نہیں کر سکے گا، میں ایسے دکھا کے جاؤں گا۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہو، میں ادھر ہی ہوں، میں ایسے حدیثیں اہل سنت کی کتابوں سے ایسے کھول کے دکھاؤں گا۔ میں نے دکھانا ہے، منانا نہیں۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں نے پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کا گھر بنایا، جب گھر بنایا تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم مزدوری مانگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی مولا تیرا گھر تعمیر کیا باپ بیٹے نے، اگر اس کی مزدوری دینا چاہتا ہے، اجرت دینا چاہتا ہے، معاوضہ دینا چاہتا ہے تو ایسا کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، یہ جو میرا بیٹا ہے نا اسماعیل، اس کی ذریت میں سے پاک محمد کو پیدا کر دے۔ یہ دعا ہے پہلی ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی ختم نبوت اپنی اولاد میں مانگ لی، ختم نبوت اپنی اولاد میں مانگ۔ تھوڑا سا پیچھے جائیں، آیت نمبر 124 پہ چلے جائیں، 124، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ کہتا جب ہم نے ابراہیم کی آزمائش کی، جب 100/100 نمبر لے کے ابراہیم پاس ہوئے تھا، ہم نے کہا کہ تجھے کائنات کی امامت عطا کرتے۔ پتہ چلا کہ نبوت منصوص من اللہ ویسے ہی بندہ سلیکٹ کر لیتا ہے اللہ، امام قربانیوں کے بعد بنتا ہے۔ بولو یار، آزمائشوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، مولا مجھے تو امام بنا رہا ہے لیکن میری ذریت میں بھی رکھ۔ دعائیں کتنی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی؟ 2، کیا؟ رسالت بھی اور امامت بھی۔ جانتے تھے کہ حضور پہ رسالت ختم ہونے والی ہے، علی علیہ السلام پہ امامت شروع ہونے والی ہے، تو دونوں دعائیں مانگ لی ابراہیم علیہ السلام نے۔ میں مختصر آپ کو سمری دینی ہے، T20 بھی نہیں، میں سپر اوور دے رہا ہوں، اوے میں کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں، اس سے جلدی میں نہیں کر سکتا۔ اب اسی کو مائنڈ میں رکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کی 2 دعائیں، رسالت اور امامت۔ اب حدیث مصطفیٰ سنو اور کتاب ذرا اٹینشن ہو کے سنو، امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ، جلد نمبر 1، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130، 1130، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ اس کے علاوہ بھی امام بہقی نے روایت کیا، ابن ابی عاصم نے روایت کیا، 150 سے زائد اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیثیں صحیح موجود ہے جو اب سنانا چاہتا ہوں۔ سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم۔ گال نہیں مک گئی یار، اسی حدیث پہ میں نے پوری گفتگو کرنی ہے، ادھر حدیث ختم ہونی ہے، ادھر میرا خطاب ختم۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں
اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے آدم کا جسم نہیں بنا تھا، آدم کا جسد نہیں بنا تھا، آدم کی باڈی نہیں بنی تھی، آدم کی روح نہیں بنی تھی، آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی۔ ایک خدا تھا، دوسرا محمد اور علی کا ایک نور تھا۔ کتنے نور تھے؟ دو، ایک، یعنی رسالت اور امامت، بولو ذرا، رسالت اور امامت ایک نور، ایک۔ چلو کسی کی آپ بھی تسلی نہ آئی ہو، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام آلوسی، ان کی کتاب ہے روح المعانی، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 186، بیروت لبنان کی چھپی کتاب۔ حدیث سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی من نور واحد۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں اور میرا بھائی علی ایک ہی نور سے تخلیق ہوئے ہیں۔ دو نور سے، بولو کیا ہوئے ہیں؟ وہ تخلیق ہوئے ہیں، پیدا نہیں ہوئے۔ مولوی اوے پیدا ہونے والے اور نہیں تے تخلیق ہونے والے اور نہیں، فرمایا تخلیق ہوئے ایک نور۔ اچھا کسی کی آپ بھی تسلی نہ آئی ہو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی لحمی، لوگوں سنو علی محمد کا گوشت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی دمی، لوگوں سنو علی محمد کا خون ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی روحی، لوگوں سنو علی محمد کی روح ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی نفسی، لوگوں سنو علی محمد کی جان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس من شجر شتى انا وعلی من شجرات واحدہ، وفی روایت یوم سلمہ ھذا علی لحمہ لحمی ودمہ دمی، ھذا مفرج الکروب انی، ھذا اسد اللہ وسیفہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہ۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ جدا جدا شجرہ سے، حسب سے، نسب سے، میں اور علی حسب بھی ایک، نسب بھی ایک، شجرہ بھی ایک، خاندان بھی ایک، قبیلہ بھی ایک، گھرانہ بھی ایک، دادا بھی ایک، خون بھی ایک، گوشت بھی ایک، روح بھی ایک، جان بھی ایک، نور بھی ایک۔ مولوی تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے گا، مٹ جائے گا، قبروں میں چلا جائے گا، تجھے نبی اور علی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ہائے 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 ہائے، آج میں نے گفتگو کرنی ہے رسالت اور امامت پہ، ورنہ ادھر ہی 100 حدیثیں پڑھ دوں، 14 کے 14 ہی ایک نور جے۔ بولو یار، آج بات کرنی ہے رسالت اور امامت کی۔ اچھا حضور فرما رہے ہیں سب سے پہلے اللہ نے رسالت اور امامت کا ایک نور تخلیق کیا، واحد۔ صرف نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے نا کہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون؟ صرف نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے ذرا صلوات پڑھیں۔ صرف نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے نبی اور علی میں فرق ہی کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں آدم سے لے کے تمام انبیاء سمیت، ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آخری انسان تک پوری کائنات میں نبوت اور رسالت کے علاوہ جو سارے کا سارا محمد ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ وہ حدیث پڑھ دوں بخاری سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی خوش ہو جا، تیری اور میری نسبت، منزلت، مقام، مرتبہ، رتبہ، سکیل، درجہ وہی ہے جو دو نبیوں کا تھا، موسیٰ ہارون کا۔ میرے بعد چونکہ نبی کوئی نہیں، اے علی تو نبی نہیں پر ہے نبی جیسا۔ علی نبی نہیں مگر نبی سے جدا بھی نہیں۔ پتہ چلا کہ امامت اور رسالت ایک نور۔ بولیے یار یہ امام احمد بن حنبل سے بڑا امام سنیوں کے پاس تو کوئی نہیں، اس سے بڑی کتاب بھی میرے پاس کوئی نہیں۔
حالانکہ 150 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، حدیث متواترہ بھی، حدیث مشہورہ بھی۔ بات اگلی سنیں، حضور فرماتے جب یہ ہمارا نور بنا، فَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى آدَمَ، پھر اس کے بعد اللہ نے آدم کی باڈی کو بنایا۔ یہاں ایک ایسا نقطہ ہے کہ آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پہلے امامت اور رسالت کا نور بنایا، پھر اس کے بعد آدم کی باڈی کو بنایا، یہ کلبوت کو۔ کس کو؟ اب قرآن بھی کہتا ہے، احادیث بھی کہتی ہے، جب آدم علیہ السلام کی باڈی بنی نا، کلبوت یہ بشری پیکر بنا، تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ سجدہ کرو۔ وَسَالَكَ ذَلِكَ النُّورَ فِي صُلْبِهِ، خاصاں دی گالے ہم آگے۔ حضور فرماتے چونکہ اس نور کا کرنا تھا ظہور، تو ظہور کے لیے کچھ ہستیوں کی ضرورت تھی، جیسے اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ تو اللہ نے آدم کو چنا سب سے پہلے، پھر اس نور کو حضور فرماتے ہیں نبوت اور امامت کے نور کو اللہ نے اٹھایا اور آدم علیہ السلام کے کلبوت میں رکھا۔ توجہ ذرا میری طرف رکھو، جب اس نور کو کلبوت میں رکھا، قرآن بھی کہہ رہا ہے، احادیث بھی کہہ رہی ہیں، پھر اللہ نے فرشتوں کو کہا اب آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت جی، قاری جی، علامہ جی، مفتی جی، وہ سجدہ آدم کا نہیں تھا، وہ سجدہ نبی اور علی کے نور کو تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، وہ سنو یار، آگے تو سنو۔ اچھا، سارے فرشتے کلہم اجمعون سارے سجدہ ریز ہو گئے، ایک اکڑ گیا۔ وہ ابلیس یار، بڑی خاص بات ہے اس میں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ جب وہ اکڑ گیا، اللہ نے اس سے پوچھا بھائی جب سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کر لیا اس نور کو، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو پتہ کیا کہتا ہے ابلیس؟ وہ کہتا ہے میں نے اس لیے نہیں کیا، میری نظروں کے سامنے بنے آدم تراب سے، مٹی سے، میں بنا ہوں نار سے، آگ سے، میں آدم سے بہتر ہوں، تو میں افضل ہو کے، بہتر ہو کے معاذ اللہ کمتر کو سجدہ کیوں کروں؟ بڑی خاص بات ہے۔ آدم علیہ السلام کا کلبوت مٹی سے بنا تھا، تراب سے۔ یہ بات تو فرشتوں کو نہیں پتا، پتا تھا نا، تو شیطان نے کون سی نئی بات کر دی؟ وہ فرشتوں کو بھی تو پتا ہے نا، اس کے باوجود بھی وہ سجدہ ریز ہوئے، تو شیطان اکڑ گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی خاص بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا، اس بشری پیکر کو دیکھا یار، وہ اس وجود کو دیکھا، ناسود کو دیکھا، تو ظاہر تے پھنس گیا۔ ظاہر کوئی دیکھ کے میں کرنے لگا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو نہیں دیکھا، اندر محمد اور علی کے نور کو دیکھا، سجدہ ریز ہو گئے۔ علامہ صاحب قبلہ اینی کوئی بس گل جے، لمبی چوڑی ہے ہی کو نہیں۔ حضرت جی، جو نبی اور علی کو نور مان کے ان کے سامنے گردن جھکا دے، نظریں نیچی کر دے، وہ ہوتا ہے فرشتوں کی سنت میں، اور جو علی کے سامنے کھڑا ہو کے میں کرے نا، وہ ہوتا ہے ابلیس کی سنت میں۔ اب تیری مرضی، نبی اور علی کو نور مان کے فرشتوں کی سنت ادا کر، یا ان کے سامنے میں کر کے ابلیس کا پیروکار بن۔ اب جملہ، یا علی زندہ باد زندہ باد، اللہ سلامت رکھے۔ اب یہاں ایک جملہ بڑا خاص ہے۔ حضور فرماتے کہ خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم، آدم سے جو شروع ہو رہا ہے ظہور، الی ان والدنی ابی و امی، گالی مک گئی۔ امام ابن ابی شیبہ المصنف، حدیث کی دنیا کی سب سے بڑی کتاب، 40,000 حدیث ہے، 32,681 حدیث کا نمبر۔ میرے آقا فرماتے آدم سے لے کے ہمارے ماں باپ تک جدھر جدھر رسالت اور امامت کا نور گیا، جس سلب میں گیا سلب والے بھی پاک، جس بطن میں گیا بطن والیاں بھی پاک، اور نکاح والے تھے۔ یاروں میں ایسے کھول کے حدیث دکھاؤں گا، او پائیا
یہی تو وہ گھر ہے جس گھر کے ایک ایک باپ کا بھی پتہ ہے، ایک ایک ماں کا بھی پتہ ہے. میں آدم سے لے کے نا سرکار عبد المطلب تک ایک ایک ہستی ادھر ہی سنا سکتا ہوں. یہی تو گھر ہے جس کے ایک ایک باپ کا بھی پتہ ہے، ایک ایک ماں کا بھی پتہ ہے. ورنہ ایسے لوگ بھی گزرے ساری زندگی پیو ہی لب دے رہے. یعنی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جدھر ہمارا نور گیا ہے نا وہ مصطفیٰ تھے. مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو یار، وہ چنیدہ تھے. اچھا یہ گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ کا نور ڈالتی ہیں جس برتن میں، اس کو پہلے مانجتی ہیں، وہ صفائی کرتی ہیں. یار آپ برتن کو نہ دھوئیں، چاول ڈال دیں، روٹیاں ڈال دیں، فروٹ ڈال دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. جملہ کہتا ہوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، نور کی خاصیت ہی یہ ہے، نور کی خوبی ہی یہ ہے، نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں. وہ یارو نور تھا رسالت اور امامت کا، نور تھا محمد اور علی کا، نور تھا نبی اور علی کا. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ نور تھا پاک، تو ان کے لیے پاک بطن اور پاک صلب ہی میں نے چنے. اور حدیث کا ایک لفظ پہ غور کریں، ینفلہو صلب الی صلب، کہ پھر یہ صلب در صلب، پاک صلبوں میں پاک رحموں میں ہمارا نور سفر کرتا رہا. جملے سنیں، میری کوئی تشریح نہیں، میری اپنی کوئی انٹرپریٹ نہیں ہے. فرمایا حتی اقرہ فی صلب عبد المطلب. گالی مک گئی یار، حدیث دے رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں سرکار عبد المطلب تک نور ہمارا ایک ہی تھا، یعنی رسالت بھی اور امامت بھی ایک ہی، ایک ہی، ایک ہی نور عبد المطلب تک. ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں تھی، بولو رسالت اور امامت. میری اپنی ایک جملہ بھی نہیں. فَقَسَّمَهُ قِسْمَيْن. حضور فرماتے پھر سرکار عبد المطلب سے نور دو حصوں میں تقسیم ہوا. قسمن فی صلب عبد اللہ، نور کا ایک حصہ، ایک جز، یعنی نبوت والا نور سرکار عبداللہ کی طرف ٹرانسفر ہو گیا. وَقِسْمًا فِي صُلْبِ ابی طالب، اور امامت کا نور وہ سرکار ابو طالب کی طرف ٹرانسفر ہو گیا. مولوی جی جس اللہ نے سرکار عبداللہ کو چنا ہے نا، اسی اللہ نے سرکار ابو طالب کو چنا ہے. یار حد ہو گئی. جو فتویٰ سرکار عبداللہ پہ لگے گا نا مولوی جی، وہی سرکار ابو طالب پہ لگے گا. وہ بولو. اور اگلی بات سن لو، سرکار عبداللہ اور سرکار ابو طالب، ذرا تھوڑا سا برداشت کر لو، مجھے پتا ہے ٹائم زیادہ ہو گیا، اور کوئی نہیں، یہ ٹائم لکھا جا رہا ہے. یہ دونوں سگے بھائی ہیں، سرکار عبداللہ اور سرکار ابو طالب علیہ السلام. اے سکے پر آجے، اے جی فلاں حضور کا چچا، فلاں حضور کا چچا، سگا ایک ہی ہے. وہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یار، باقی کوئی بھی سگا نہیں. یہ دونوں سگے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی. اللہ نے نبوت اور امامت کے لیے بھی دو سگے بھائیوں کو چنا، آگے بھی دو بھائی. بولو یار، یعنی سرکار عبد المطلب تک نور ایک تھا نا، یہاں سے آکے دو حصے ہوا. ادھر سے نبوت کا نور آیا سرکار عبداللہ کے صلب پاک میں، ادھر سے امامت کا نور سرکار ابو طالب علیہ السلام کے صلب پاک میں. پتہ چلا جو مقام اور مرتبہ سرکار عبداللہ کا، جس طرح پاک، صاف، طاہر، مطہر، منزہ، مصفہ، مجلہ سرکار عبداللہ، اسی طرح پاک، صاف، طاہر، مطہر. اچھا یار قرآن پاک لے کے آؤ میرے سامنے. میں اس کی ایک سورہ چھوٹی سب سے، سورہ کوثر، میں سب سے چھوٹا جو بچہ ادھر بیٹھا ہے، یہ بیٹھا ہے اینک لگا کے، اسے کہتا ہوں بیٹا یہ پکڑ سورہ کوثر ادھر رکھ دے. بچہ کہ حضرت جی یہ تہاڈی ماتے نہیں ماری گئی، قرآن دا ٹکڑا ہے. اوئے ہوئے، میں کہوں یار قرآن کا ٹکڑا ہی ہے نا، قرآن تو نہیں نا. وہ بچہ کہے گا قرآن نہیں، پر ٹکڑا تو قرآن کا ہے نا. جو ادب پورے قرآن کا ہے وہی ٹکڑے کا ہے. وہ شرم کر، حیا کر، یہ نبوت اور امامت کا نور ایک تھا، یعنی اللہ کی انوار و تجلیات کا پرتو یکساں تھا.
اللہ نے تخلیق یکساں کیا اپنے نور سے، اللہ کی انوار و تجلیات یکساں برسی، جس طرح رسالت پہ برسی اسی طرح امامت پہ برسی یار۔ تو اسی لیے اللہ نے جب اپنی صفات کے رنگ چڑھائے نا وہ بھی یکساں چڑھائے، تو پتہ چلا جو ادب نور مصطفیٰ کا ہے، بولو یار، وہی ادب نور علی المرتضیٰ کا ہے، اور جو ادب سرکار عبداللہ کا ہے وہی ادب سرکار ابو طالب کا ہے۔ جس خدا نے سرکار عبداللہ کو چنا ہے اسی خدا نے سرکار ابو طالب کو چنا ہے۔ تو یہ کیا دورنگی مولوی تیری سرکار عبداللہ کو تو کہے رضی اللہ عنہ، اور سرکار ابو طالب پہ بھونکے۔ میں بڑا مجبور ہوں، یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں، یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری۔ یہ جن کو سرکار ابو طالب سے تکلیف ہے نا، پتہ کیوں ہے؟ یہ مولا علی کے بابا جو ہیں، اوے سرکار ابو طالب پہ بھونکنے والوں، وہ توانو کسے اور دا پیو کیوں نظر نہیں آندا؟ میں کھولنا کٹھے چتے دجیاں دے پیوان دے، پھر ابھی فتوے آ جائیں گے، ابھی فتوے آ جائیں گے کس نے کس سے شادی کی تھی۔ ایسے بھی گزرے ہیں جن کے باپ نے سگی بتیجیوں سے شادی کی تھی اور وہ پیدا ہوئے تھے۔ میں کو کس سے سنا رہا ہوں؟ بتیجیوں سے شادی کرنے والے، ممانیوں سے شادی کرنے والے، بانجیوں سے شادی کرنے والے، مقابلہ کن کا کر رہے ہیں؟ جو اللہ کا نور ہے، جو پاک طاہر مطہر منزہ مصفہ مجلہ ہے۔ اتنی اعلیٰ ہستیاں، اور ہمارے ہاں ادھر کوئی گولڈا شریف کا سجادہ نشین آ جائے، ہو سکتا سارے اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے، ہاتھ چومیں، وہ اتنی بڑی ہستی آگے۔ اگر سلطان باہو کا آ جائے پیچھے پیچھے دوڑیں گے، وہ اتنی بڑی ہستی۔ کوئی داتا صاحب کا آ جائے، کوئی عبداللہ شاہ غازی کا آ جائے، جماعت علی شاہ کا آ جائے، پیچھے پیچھے بھاگیں گے۔ حضرات آستانہ عالیہ کعبۃ اللہ شریف، کائنات کا سب سے بڑا آستانہ، کائنات کی سب سے بڑی گدی، کائنات کی سب سے بڑی سرکار حضرت جی آستانہ عالیہ کعبۃ اللہ شریف کے سجادہ نشین، کلید بردار، گدی نشین کا نام ابو طالب ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ اتنی بڑی شخصیت یار۔ اور اگلی سنو، اگلی سن لیں میری بات، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں۔ یہ جو ربیع اول کا سیزن چل رہا ہے، ہو سکتا ہے 12 ربیع اول کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی نالین کی شبیہ بنی ہو، حضور علیہ السلام کے شوز کی، وہ شوز نہیں کہنا، جوتے بھی نہیں کہنا، وہ بے ادبو، نالین بھی نہیں کہنا، مولوی کہتا ہے نالین پاک۔ بولو یار، کیا کہنا ہے؟ نالین۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، میں سبق سنا رہا ہوں، وہ جو نالین پاک ہے حضور کے جسم پاک میں، وہ نالین کا سٹیٹس کہاں ہے؟ ہائے، قبلہ فرما رہے پیر کے نیچے۔ بولو یار، وہ قدموں کے نیچے ہی ہے نا نالین۔ معاذ اللہ کوئی حضور کے جسم کا ٹکڑا تو نہیں نالین، قدموں کے نیچے۔ دورنگی چھوڑ دے، یا کرنگ ہو جا، سراسر موم، یا سنگ ہو جا، وہ جو نالین مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آئے، تو کہے پاک۔ وہ شرم کر، حیا کر، جا چلو بر پانی میں ڈوب مر، سر سے پاؤں تک پورے کا پورا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے، وہ گود کتنی پاک ہوگی۔ ہائے 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 ہائے، وہ نبوت جس کی گود میں پلتی رہی، رسالت جس کے دیے ہوئے لقمے کھاتی رہی، نبوت جس کا دیا ہوا بستر استعمال کرتی رہی، رسالت جس کے دیے ہوئے کپڑے پہنتی رہی، ساری دنیا تو مشرک ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کو پالنے والا ابو طالب مشرک نہیں ہو سکتا۔ یارو ذرا وہ منظر تو دیکھو، سرکار ابو طالب علیہ السلام کی عظمت دیکھو، توجہ، ایک انگلی میں رسالت، دوسری انگلی میں امامت۔ نہیں سمجھے یار، اوہ منظر سمجھو، سرکار ابو طالب وہ ہستی ہے، حضرات ایک انگلی میں رسالت، دوسری انگلی میں امامت۔ حضرت جی رسالت
اور امامت کے رب کا نام ابو طالب ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. اوئے رب کا لغوی معنی ہوتا ہے پالنے والا. میں نے سرکار ابو طالب کو مرادی معنی میں لیا نا رب. ہو سکتا ہے مولوی صاحب نے پینا شروع ہو جان تے قرآن پڑھ. اللہ نے مولوی صاحب تیرے تے میرے پیو نے بھی رب کے آئی. قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. وہ رسالت جس کی گود میں پلتی رہی یار. اور بھتیجا کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو بیٹے سے بڑھ کے تو نہیں ہوتا. اور ہماری اہل سنت کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ دسترخوان بچھا ہوتا ہے نا سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں, ساری اولاد بیٹھی ہوتی, سرکار طالب بھی, عقیل بھی, جعفر بھی, مولا علی بھی, ام ہانی بھی, بیٹے بیٹیاں بیٹھے ہوتے. کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ کھانا شروع کریں جب تک حضور نہ آ جائیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اور اگلی سن لیں, شیب ابی طالب میں جو 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ ہوا ہے, وہ کہتے ہیں نا فلاں بھی گنی تے فلاں بھی سخی. مولوی لڑائی نہ کر یار, گولی نہ چلا اور بم دھماکے نہ کر. کوئی دلیل دے کہ کسی سخی نے 3 سال کوئی گندم کی بوری بھیج دی ہو. وہ 3 سال جو قید رہے خاندان بنو ہاشم یار. میری طرف آؤ. جب آدھی رات ساری رات جاگتے تھے سرکار ابو طالب علیہ السلام, ایک لمحہ بھی نہیں سوتے تھے. آج زبانیں دراز کرتے ہو سرکار ابو طالب کی اوقات دیکھو. یہ مولوی کو دورہ پڑتا ہے 2-4 ماہ بعد. وہ 2 سال پہلے اس کو پڑا تھا دورہ, پتہ ہے نا پاک سیدہ کے گھر کی طرف منہ کر کے بھونکا تھا. میں نے گجرانوالہ کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک اسے کھینچا تھا, اس کے انجام میں اس کو تن دیا تھا. آج کل اس کو سرکار ابو طالب علیہ السلام کا دورہ پڑا ہوا ہے. کہتے دورہ بخاری کرتے ہیں. یہ جو سرکار ابو طالب کے عشق کے بغیر دورہ بخاری کرتے ہیں نا, یہ دورہ بخاری نہیں کرتے, ان کو دورہ پڑتا ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام. ختم کروں تو ٹھیک ہے, وہ بھی سمجھ گئے کان چ یہی کہنا ہے بس ختم کرو. چلو کوئی نہیں, میں تو ابھی شروع ہوا ہوں. کہتے ہیں ٹائم ہی اتنا تھا, کہتے ہیں ٹائم اتنا. اچھا جب آدھی رات ہوتی نا, آدھی رات تو حضور علیہ السلام جس نشست پہ آرام فرما ہوتے, ادھر سے حضور کو اٹھاتے, اپنے بیٹوں کو سلاتے. اگر دشمن حملہ کرے نا تو میرے بیٹے پہ کرے, میرے محمد پہ نہ کرے. اور کچھ ایسے جاہل ہیں قبلہ, وہ خطبات جمعہ میں کہتے دیکھو جی سرکار ابو طالب علیہ السلام حضور کو 7 سال کی عمر میں شام کی تجارت کے سفر پہ لے کے جا رہے تھے. راستے میں راہب ملا, وہ راہ ملا, اس نے کہا ابو طالب یہ جو تیرا بھتیجا ہے نا, میرے پاس علم ہے, میں نے اپنی علمی آنکھ سے دیکھ لی ہے, تیرا بھتیجا جو نبی ہے لہٰذا اس کو واپس لے جا. اس وقت سرکار ابو طالب کو پتا چلا کہ محمد نبی ہیں. لو دسو اب میں اہل سنت کی 150 کتابیں دیتا ہوں تے گل تواڈے تے چھڑنا. جب حضور علیہ السلام کا میلاد ہوا نا, ولادت باسعادت, تو سب سے پہلے توجہ ذرا میرے طرف رکھیے گا, سب سے پہلے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے حضور کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. اور ہاتھوں پہ اٹھا کے, توجہ, ہاتھوں پہ اٹھا کے جو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے پہلے جملے کہے ہیں, بہت بڑے شاعر تھے سرکار ابو طالب علیہ السلام, حضور کے پہلے نعت خواں ہیں سرکار ابو طالب. یاروں میں جانمن باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. سرکار کو ایسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے جو پہلا جملہ کہا ہے نا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے, سناؤں حضرات. قال عمران بن عبد المطلب انا ابنی ھذا سید الانبیاء. سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا محمد نبی نہیں, نبیوں کا سردار ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. تو یارو سرکار ابو طالب علیہ السلام تو حضور کا میلاد ہوتے ہی کہہ رہے ہیں نبی نہیں, نبیوں کا سردار ہے. تو مولوی صاحب کہتے ہیں راہب نے بتایا کہ نبی ہے. ہم وہ راہب کی مانے کہ کفیل مصطفیٰ کی مانے. پہلے ناصر رسول ابو طالب, پہلے محافظ رسول ابو طالب, پہلے محسن رسول و اسلام ابو طالب. یہ بھی ہماری کتابوں میں روایت موجود ہے, اہل سنت کی کتابوں میں, کہ مکہ میں قحط پڑ گیا. سارے مکہ کے کافر, وڈیرے, سردار, جگیردار, ابو لہب, ابو جہل, ولید, عتبہ, شیبہ, ابو سفیان اینڈ کمپنی,
سارے مل کے آگے سرکار ابو طالب کی دہلیز پہ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، دستک دی، سرکار ابو طالب علیہ السلام باہر تشریف لائے، سارے کافر پتہ کیا کہتے ہیں، ابو طالب قحط پڑ گیا، مویشی ہلاک ہو رہے، دعا کریں اللہ بارش برسا دے، اللہ لو دسو او پائیا کافر سن، مولوی تیرے نال تے پھر وہ کافر ہی چنگے ہوئے نا، جو کافر تھے لیکن عقیدہ تھا کہ ابو طالب وہ ہستی ہے جب دعا کرے تو اللہ موڑتا ہی نہیں، اور سرکار اچھا بات سنیں یا علی، اچھا بات سنیں، سرکار ابو طالب علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ لات منات کی طرف جاؤ، میری طرف کیا لینے آئے ہو، آپ فرماتے ہیں دعا کروانے آئے ہو، رکو وہ ٹھہرو، کھڑا کیا، گھر کے اندر تشریف لے گئے، جب واپس پلٹے نا تو پاک محمد کو سینے سے لگایا ہوا، توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا، ایسے حضور کو سینے سے لگا کے کفار کو فرماتے میرے پیچھے پیچھے آؤ، اور ان کو لے گئے خانہ کعبہ۔ مولوی جی یہ کیسا مشرک ہے جو لات منات کی طرف نہیں جا رہا اللہ کے گھر میں، اور اس کو حضرت عباس بن عبد المطلب نے بھی روایت کیا ہے، اس کو حضرت حمزہ نے بھی روایت کیا ہے، عمر بن خطاب نے بھی روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ چونکہ کافر سے اصول حدیث میں حدیث لی نہیں جاتی، ابو لہب تے ابو جہل نے بھی روایت کی تھا جی، لیکن اصول حدیث میں نا کافروں سے روایت نہیں نہ لیتے، لیکن میں تو 3 بڑی شخصیات آپ کو دے رہا ہوں جنہوں نے یہ روایت کیا، کہتے سرکار نے ایسے حضور علیہ السلام کو اٹھایا، کافر پیچھے کھڑے، اور خانہ کعبہ کے سامنے ایسے کر کے جو دعا کی سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سناؤں، فرماتے یا رب اسألک بحق محمد فاسقنا فیسقون، گال نہیں مک گئی، سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے مولا بارش برسا دے محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے، راوی کہتے ہیں ابھی دعا کر کے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے ہاتھ بھی نیچے نہیں کیے، چھم چھم بارش شروع ہو گئی۔ مولوی جی تو ساری ساری رات دعائیں کرتا ہے مولا بارش برسا دے، بڑی گرمی ہے، تیری رب سنتا ہی نہیں، ابو طالب وہ ہے جس کی رب موڑتا ہی نہیں۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، بس ختم کرنا ہوں آخری بات، ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں تو میں سٹارٹ ہوتا ہوں۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ یہ کب نازل ہوئی؟ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا یار، یہ جو آپ کو قرآن میں پہلے نمبر پہ نظر آ رہی ہے نا، یہ جو قرآن کے ترتیب ہے نا ہمارے پاس، یہ ترتیب نزولی نہیں کہ یعنی اس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے، اس ترتیب نزولی نہیں۔ چلو ہم سادہ کرتے ہیں نا، سورہ فاتحہ اسی وقت نازل ہوئی جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا، بولو تو قرآن کب نازل ہونا شروع ہوا؟ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس ہوئی، جب اعلان بعثت کیا، یعنی 40 سالوں میں اعلان کیا، نبی پہلے ہی تھے، اعلان کیا تو پھر نا، اچھا میں اعلان نبوت سے 15 سال پہلے آپ کو لیے چلتا ہوں، یعنی قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے ایک نکاح کی تقریب ہو رہی ہے، ایک عقد کی محفل ہے، نکاح ہے کائنات کا سب سے بڑا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اس کائنات میں قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے، فاتحہ کے اترنے سے 15 سال پہلے، الحمد کی الف سے لے کے دالین کی نون تک، اس کائنات میں سب سے پہلے جس قاری نے پوری کی پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی، اس قاری کا نام ابو طالب ہے۔ اچھا 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، تیسری آئی کوئی نہیں۔ جب قرآن نازل نہیں ہوا
تو کہیں نہ کہیں تھا تو صحیح نا. تو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں نا, قرآن تو بتا جب تو نازل نہیں ہوا تو کدھر تھا؟ وہ کہتا ہے بتاتا ہوں, وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ, وہ کہتا ہے میں لوح محفوظ میں تھا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوح محفوظ منڈی ہے یا کھاریاں ہوگی؟ میرا خیال ہے پنڈی, میرا خیال ہے ہوگی, 7 آسمانوں سے بھی اوپر. اوے شرم کر, حیا کر, تجھے کسی نے مقام ابو طالب بتایا نہیں, دکھایا نہیں, سنایا نہیں, پہنچایا نہیں. سرکار ابو طالب وہ ہستی ہیں, وہ پرسنالٹی ہیں, بیٹھے تو اللہ کی زمین پر چٹائی پر تھے, لیکن بصارت کا یہ عالم تھا, بصیرت کا یہ عالم تھا. قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا قرآن پڑھ لیتے تھے. میں نے ایک جملہ کہا کہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, تیسری ہو ہی نہیں سکتی. یا تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے زمین پر بیٹھ کے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا قرآن پڑھ لیا, بولو یار. تو یا جو جملے سرکار ابو طالب کے منہ سے نکلے نا, اللہ نے قرآن بنا دیا. یارو کوئی تیسری کسی کے پاس صورت ہے تو مجھے دکھاؤ. تو جس کی زبان میں قرآن نازل ہونے سے پہلے بولتا ہو, بولو یار. اس پہ کل کا مولوی بھونکتا ہے, جس مولوی کے بڑے باپ دادا کل تک ہندو تھے, وہ بات کرتا ہے کلے ایمان کے بابا پہ. ایک جملہ کہوں آپ کو, یہ حدیث سنی ہے نا آپ نے, حضور نے فرمایا مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے. یہ آخری روایت ہو سکتا ہے حضرت کچھ کہیں کہ بھئی علامہ صاحب پہلے بھی کہہ رہے تھے آخری, واقعی آخری ہے. یہ حدیث سنی ہے نا آپ نے, اور میں پہلی بار جو آیا ہوں, نہ تسی منو جان دے ہو نہ میں توانو جاننا. کتے کوئی واہ رہے گا تو پھر پتہ چلے گا نا. وہی میں کہتا ہوں جن کو پتہ ہی نہیں کیڑا آگے بہ گیا بیچاریاں نو, انہاں نو کی پتہ ہے. تو بس یہی گل میں سمجھان لگا کہ یہ حدیث آپ نے سنی ہے, حضور نے فرمایا مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو, علی کا ذکر کرو. اگر علی کا ذکر سن کے چہرے پہ رونق آئے, مسرت آئے, خوشی آئے, پکا مومن. تے مروڑ شروع ہو جان منافق. لو جی یہ حدیث ہے ہماری سر کا تاج, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک. اس کا انکار ہی نہیں, جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. لیکن ایک میں اپنی ایک رائے دینے لگا ہوں, میری رائے ہے, کوئی حدیث تو نہیں نا, آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں یار. لیکن رائے میری یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا ہے نا, جدت آتی ہے, فارمولے چینج ہو جاتے ہیں, وہ قانون چینج ہو جاتے ہیں. مثلا آپ کسی کے سامنے مولا علی علیہ السلام کا ذکر کریں, وہ کہے گا کون ہے جو حضرت علی رضی اللہ کو نہیں مانتا؟ ہم مانتے ہیں, چوتھے خلیفہ تھے. ماننے ہیں اسی چوتھے خلیفہ سے, حسنین کریمین دے ابا جان سن, حضور کے دماد سن, اسی ماننے ہیں. اس کا مطلب اتنے گنجائش ہے. حضرت جی آج اگر مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے نا, ونڈ کرنی ہے, پرخ کرنی ہے, تو علی کے ذکر سے نہ کیا کرو, علی کے بابا ابو طالب کے ذکر سے کیا کرو. ہائے 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 ہائے. اور ایسے ایسے جاہل ہیں, ایسے ایسے جاہل ہیں. وہ ملا لاہوری بکواس کر رہا تھا, وہ کہتا تھا جی میں نے خود دیکھا ہے, حدیث میں پڑھا ہے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام تو معاذ اللہ جنت میں نہیں جا سکے گی, ان کو تو عذاب ہو رہا ہوگا, یہ ہو رہا ہوگا, وہ ہو رہا ہوگا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسنین کریمین. تو یہ حسنین کریمین سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ ہوتے شیعہ بھی مانتے, سنی بھی, دیوبند بھی, اہل حدیث بھی. گالی مک گئی. یہ جنت کی عورتوں کی سیدہ کون ہے؟ کائنات کی عورتوں کی سیدہ, بولو پاک زہرا, بولے. تو یہ جس جنت کی عورتوں کی سیدہ ہے, یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی کیا لگتی ہے؟ نو بہو کی ہو گیا جے. حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے, جو جنت کی ٹکٹیں کاٹ کاٹ کے دے گا نا, اس کا نام علی ابن ابی طالب. وہ میں کہہ رہا ہوں یار, ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو ماننے والوں, ان کو مانتے, ان کی کیوں نہیں مانتے؟ اب جو جنت کی ٹکٹیں کاٹ کاٹ کے دینے والے ہیں, یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ بیٹے اللہ سلامت رکھے, جو ساری کائنات کے سردار ہیں. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ جو ساری کائنات کے سردار ہیں حضور, یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟
भतीजे। अल्लाह आपको सलामत रखे। और जा शर्म कर, हया कर, चुल्लू भर पानी में डूब मर। जन्नत के जवानों के सरदार सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पोते, जन्नत की औरतों की सईदा सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम की बहू, जन्नत की टिकटें देने वाले सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे, सारी कायनात के सरदार सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे। ओए पोतों ने दादा को छोड़ के, बहू ने ससुर को छोड़ के, बेटे ने बाप को छोड़ के, भतीजे ने प्यारे चचा को छोड़ के जन्नत नहीं देनी ते होर मौलवी तेरे प्यो नू देनी है। ये जन्नत के सैयद है, सरदार है, बादशाह है। अगर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पोते ना चाहेंगे तो किसी दा प्यो भी जन्नत नहीं जा सकता।